ہمارے یار کون تھے، ہمارے دوست کون تھے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس ہم نے فلاں آدمی کو اپنا دلی دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں مولوی کو، جی وہاں مشرک مولوی کو، مشرک پیر کو، مشرک سردار کو، بدماش گنڈو کو، بدماش سرداروں کو، بدماش علم والوں کو ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ صاحب علم لوگ ہیں، لیکن یہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا۔ ہم نے تو سمجھا تھا ان کی جی مقتدین کے بہت زیادہ ہیں، عوام ان کے ساتھ ہے، جی سواد اعظم ان کے ساتھ ہے، یہ حق پر ہوں گے، ہم نے تو اس لیے ساتھ دیا تھا۔ ہاں اس وقت ارمان کریں گے، افسوس کریں گے اور کہیں گے ہائے کاش ہماری کم وقتی ہم فلاں کو دلی دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، البتہ تحقیق گمراہ کیا اس نے مجھے ذکر سے۔ ذکر سے مراد اللہ کا قرآن، ذکر سے مراد اللہ کا قرآن۔ ہاں جو قرآن سے روکے، آج تو جو تجھے کہے نا چھوڑو یار درس قرآن، کچھ تھوڑا گپ شپ لگاتے ہیں۔ درس قرآن شروع ہے الحمدللہ جامعہ مسجد توحیدی ڈھکی میں، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، کے پی کے، پاکستان، اور الحمدللہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، ہماری پوری جماعت اشاعت التوحید و سنہ بڑے بڑے مراکز میں، مساجد میں اور عام چھوٹی مساجد میں بھی الحمدللہ قرآن کے دروس خاص کر رمضان مبارک، شعبان اور رمضان میں ہوتے ہیں۔ اور اس مرکز میں الحمدللہ 25 شعبان کو جب طلباء کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہمارے استاد مکرم باوجود علالت کے بڑی جان فشانی سے، بڑی دل لگی سے، بڑے جذبے اور جوش سے الحمدللہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھاتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے مقدر میں قرآن کی دولت نہیں ہے وہ اس ماہ مکرم میں بھی معلوم رہ جاتے ہیں، اور جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں اپنے دوستوں کو ترجیح دی، دوستوں کے ساتھ گھومے پھرے، گپ شپ لگائی، اللہ کے قرآن کے قریب نہیں آئے، یاد رکھو وہ دن قیامت کے افسوس کریں گے۔ اور یہی وہ جو دوست دنیا میں قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے تھے، انہی دوستوں کے متعلق ہے کہ کاش یہ دوست ہمارا نہ ہوتا۔ سازی مکرم کا الحمدللہ لائیو بھی چلتا ہے درس قرآن، جو قسمت والے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، اور جو قریب علاقے والے قسمت والے ہیں وہ ادھر آ کے سنتے ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا، ایک دن میرا الحمدللہ درس قرآن ہوتا ہے، میرے ذمہ مسئلہ الہ لگایا گیا، تو مسئلہ الہ کا مختلف عنوانات تھے۔ آج الحمدللہ 7واں سبق ہے۔ جن کی قسمت میں ہوتا ہے وہ سنتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، ہمارے سبق میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ پاک ان کا سننا، ہمارا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اصل میں یہی دوستی ہے اور یہی خیر خائی ہے، اور اسی دوستی کا قیامت کے دن اس کی قدر معلوم ہوگی، اور جن نے قرآن سے دور رکھا ان بے قدروں کی بھی وہاں اس دن قدر معلوم ہوگی۔ اور خود یہ قرآن سے دور ہونے والا اپنے دوست کے متعلق کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، البتہ تاکہ گمراہ کیا انہوں نے مجھے ہٹایا ذکر سے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ ہمارے پاس آ چکا اللہ کا قرآن، حق بات آ گئی، باوجود حق کے آنے کی پھر بھی جو گمراہ ہو گیا، قرآن سے دور ہو گیا، ان کی اپنی قسمت۔ جی بے ذمہ لگاتے ہیں شیطان کے، ہاں شیطان ہے تو ہمارا دشمن، لیکن یہ دشمن بھی جان چھڑا لے گا۔ دیکھو جی مقام سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 آیت نمبر 21-22، شیطان تجھے قرآن کے قریب نہیں آنے دیتا، اور شیطان کے حواری تمہارے دوست وہ بھی تجھے قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے۔ قیامت کے دن یہ شیطان بھی اپنی جان چھڑا لے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر،
شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے بھی وعدہ کیا تمہارے ساتھ وعد الحق۔ توجہ میری طرف، قرآن مجید کی اس آیت پر انگلی بھی رکھے، ساتھ ترجمے کی طرف غور فکر کریں اور ترجمے کو یاد کیا کریں اور اس عنوان کو لکھا کریں اپنے کام میں۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ پاک نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچا۔ ووعدتکم، میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، میں تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر بیٹھا، میں تو اپنے وعدے کی خلاف کر گیا۔ اللہ کا وعدہ تھا جنت والا، ماننے والوں کو اس نے جنت دے دی، اور یہ بھی وعدہ تھا جو نہ مانے گا ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ جو انکاری تھے، کافر اور مشرک تھے، ان کا ٹھکانہ جہنم نظر آ رہا ہے سامنے، جہنم۔ اللہ کے تو وعدے سچے تھے، میں نے دنیا میں تم کو سب باغ دکھائے تھے، وہ سب فراڈ تھے، میں اپنے وعدے کی خلاف کر رہا ہوں، میں نے بھی وعدہ کیا تھا۔ اب مجھ پر جو آپ الزام ٹھہرا رہے ہو، وما کان لی علیکم من سلطان، نہیں تھا میرے لائق، نہیں تھا میں، میری ذات تجھ پر نہیں تھی، من سلطان یعنی میں تجھ پر کوئی زور سے کی طاقت سے کوئی بات نہیں منواتا تھا۔ وما کان لیا، نہیں تھا میرے لیے علیکم اوپر تمہارے من سلطان کوئی زور، یعنی میں ڈنڈا اٹھا کر تمہارے اوپر، بندوق اٹھا کر تمہارے اوپر کھڑا نہیں ہوتا تھا، میں تو بس ایک آواز لگاتا تھا کہ بھائی سکول گراؤنڈ پر میلہ ہے، کرکٹ کا میچ ہے، والی بال کا میچ ہے، بس میں تو آواز لگا کے چلا جاتا تھا۔ پھر آپ وہاں پر جاتے تھے، ٹکٹ خریدتے تھے، بے حیائی کی ٹکٹیں، خود بے حیائی کو اپنے مال و دولت سے خریدتے، وقت بھی ضائع کرتے، مال بھی ضائع کرتے۔ اللہ کا قرآن صاحبزادہ مولانا احمد علی خان صاحب رحمہ اللہ حافظہ اللہ، اللہ پاک ان کے وجود میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ وہ آپ کو مفت اللہ کا قرآن سناتے ہیں اور آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ آپ کی معلومی ہے، یہ آپ کی بدقسمتی ہے میرا بھائی۔ یاد رکھ، قیامت کے دن جب شیطان کے تو ذمہ لگائے گا نا کہ مجھے شیطان جامعہ مسجد توحیدی میں، مدرسہ اشرفیہ ڈھکی میں نہیں آنے دیتا تھا، شیطان کہے گا میں نے اس سے صرف یہی کہا تھا کہ یہ دیوبندی ہیں، یہ وہابی ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ آپ خود آگے سے مثالیں لگاتے اور باتیں بناتے اور ان کے قریب نہیں آتے۔ میں تو کہتا تھا ان کے قریب نہ جاؤ، پھر آپ نے میری مان لی تو آپ سزا چکو۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے صرف دعوت دی تھی ایک دفعہ، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، لہذا فلا تلومونی، بس مجھے ملامت مت کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہوں، نہ تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو۔ اور جی اور مقام دیکھو، سورۃ سبا آیت نمبر 31 22 بار، سورۃ سبا آیت نمبر 31، یہ بھی وہی عنوان ہے، یقول آیت کا بالکل اخیر، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور لوگ اپنے اقوالوں کو کہیں گے لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکنا مؤمنین، ہم ایماندار ہوتے اگر آپ نہ ہوتے۔ ہاں جی، مشرک اور کافر لوگ اپنے دوستوں کو، کفار دوستوں کو، سردار دوستوں کو جی کہیں گے اپنے اگوانوں کو قیامت کے دن اگر تم نہ ہوتے ہم مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم
لمبی گفتگو اور مکالمہ شروع ہے ان مشرک مولویوں پیروں اقواموں کا اور ان کی ریت اور پبلک کا۔ جی بات لمبی ہو جائے گی، بس ایک دو اور مقام دے دیں۔ سورۃ آل مومن 24واں پارہ آیت نمبر 47 اور 48۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ 25واں پارہ 25 پارے کی آیت نمبر پہلی آیت پر، اس کا بالکل اخیر آیت ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ مل گیا جی، یہ اپنے اقوام کے متعلق جب کہیں گے یا اللہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا، یہ ان سے جان چھڑا لیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ ان کی وہ دعا پکار قیامت کے دن نہیں سنیں گے، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کی مشکل کشائی بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ عنوان چل رہا تھا سابقہ سبق کا کہ اللہ کے سوا کس کس کی عبادت کی گئی۔ تو جواب میں ہم نے بہت سے مقامات آپ کو دکھائے کہ اللہ کے معصوم پیغمبروں کو بھی الہ مانا گیا، جی انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، فرشتوں کو، جنات کو، جی اللہ کے نیک بندوں کو، جی سورج چاند ستاروں کو، آگ کو، حتیٰ کہ مشرک مولویوں اور پیروں کو بھی رب بنایا گیا، ان کا کہا مانا گیا، انہوں نے قرآن سے دور کیا تو یہ قرآن سے دور ہو گئے۔ دیکھو آیت نمبر 26 دیکھو اسی صورت آپ سے کا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ، جب کافر کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، ذکر کے قریب نہ جاؤ، قرآن کے قریب درس قرآن میں نہ جاؤ۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، قرآن کا معنی مفہوم سمجھایا جا رہا ہو، والغوا فیہ، اس میں شور مچایا کرو، اس میں شور شرابہ برپا کر دیا کرو تاکہ کسی کو بات سمجھ۔ جب قرآن مجید کا درس ہو میرے علاقے میں اپنی مسجد میں جب درس قرآن دیتا ہوں، پہلے تو یہ عادت تھی ہمارے مد مقابل میں قرآن کا مقابلہ قرآن سے تو کر نہیں سکتے اور ممکن بھی نہیں ہے کہ قرآن کا مقابلہ قرآن سے ہے۔ انہوں نے قرآن کا مقابلہ کیا ہوتا ہے اپنے قوالیوں سے، نظموں سے، اور نام تو نعتوں کا دیتے ہیں، نعت کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ نعت میں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی تعریف ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہوتی ہے، لیکن وہ شرکیہ نعتیں ہیں اور وہ حمد بھی نہیں بن سکتی کہ وہ مکس کھاتا ہے جی، کیونکہ ہم تو خالص اللہ کی تعریف ہوتی ہے، تو نہ حمد ہے نہ نعت ہے، لیکن نام نعتوں کا دے کر اصل میں قرآن مجید کی آواز کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو، قرآن کا معنی مفہوم بیان کیا جا رہا ہو تو درمیان میں شور مچا دو، یہ آج کا طریقہ نہیں، یہ پرانا طریقہ چلا۔ دیکھو سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 26، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا کافروں نے لا تسمعوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ، مت سنو اس قرآن کو، وَالْغَوْا فِيهِ، شور مچا دو اس کی قرأت میں۔ وہ عربی زبان جانتے تھے نا، وہ عربی زبان جانتے، ہاں، وہ نفس قرآن کو نہیں سننے دیتے۔ آج کل قرآن کا معنی مفہوم، قرآن کی تشریح اور وضاحت کی جائے، تفسیر بیان کی جائے، قرآن کا مضمون بیان کیا جائے تو اب بھی یہی حال ہے۔ صرف قرأت کے کوئی ممکن نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرأت، اور اس کے لیے تو شبینے پڑھتے ہیں، پوری رات شبینے ہوتے ہیں، پوری رات قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ الگ مسئلہ ہے کہ قرآن مجید اور اسپیکر پر پڑھنا
شبیریں پڑھنے پوری رات اور لوگ بے آرام، اور قرآن مجید کا پڑھنا اس کا کیا حکم، اور پھر سننا اس کا کیا حکم، یہ بات نبی ہو جائے گی۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مالک صاحب نے فرمایا ہم ضرور چکھائیں گے ان کافروں کو عذاب دردناک شدیداً سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم انہیں ضرور رسوا بھی کریں گے، رسوائی کا بدلہ بھی دیں گے۔ دنیا میں جو انہوں نے ہمارے قرآن سے دوری اختیار کی، آگے اللہ کریم نے فرمایا یہ کافر لوگ کہیں گے اللہ کریم کے دربار میں قیامت کے دن، اگلی آیت نمبر 29، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب سب کافر تابع دار بھی اور متبوع بھی، جی سردار بھی، اگوان بھی، ریت بھی، سب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ کافر لوگ کہیں گے، ریت کہے گی ربنا ارنا الذین، اے ہمارے رب دکھا ہمیں دو جماعتیں اضلانا جن نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ الا مانا گیا اللہ کی صفات جنات اور انسانوں کو دی گئی، جی ان کو اللہ کی صفات دے کر غیبانہ حاجات میں ما فوق الاسباب ان کی پکار کی جاتی تھی، جنات حاضر ہوتے تھے، ان کے عقائد و نظریات میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، شرک میں اور مضبوط ہو جاتے تھے۔ اب قیامت کے دن جب یہ سب جہنم میں آ گئے، اب کہتے اللہ ہمیں وہ دو جماعتیں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، تم ان کا کیا کرو گے؟ آپ جواب دیں گے نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ کر دے ہم ان دونوں کو اپنے قدموں کے نیچے، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں۔ اے اللہ ہمیں وہ دو جماعتیں دکھا دے، لیکونا من الاسفلین، ہم ان کو ذلیل و رسوا کر دیں۔ ہاں جی، میرے استاد مکرم حضرت مولانا قاری بن اشرف صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، وہ اسی آیت کا جب معنی مفہوم بیان فرماتے تو اکثر فرمایا کرتے تھے آج وقت ہے جو قرآن سے تجھے دور کرتے ہیں ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالو، ورنہ قیامت کے دن تم کہو گے کہ وہ ہمارے سامنے لائے جائیں، ہم آج ان کو اپنے پاؤں تلے روندتے ہیں۔ اب وہ پاؤں تلے روندنے والی بات وہاں نہیں چلے گی، ہے جی، سب کو ایک ہی عذاب میں بھی بند کیا جائے گا۔ یہ اللہ کریم کی پکڑ ہے، اللہ کریم کا عذاب ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا لیا عنوان ہے لفظ الہ کی تشریح قرآن مجید سے، کہ الہ کس ہستی کو کہتے ہیں اور الہ کے لیے کون کون سی صفات کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سورۃ نمل کھولے 20واں پارہ، 20ویں پارے کا پہلا صفحہ۔ قرآن مجید میں لفظ الہ کا معنی اور مفہوم مختلف عنوانات سے مختلف مقامات پر بیان ہوا، لیکن یہاں پر چند مقامات آپ کو دکھاتے ہیں وقت کی قلت کے پیش نظر۔ یہ سورۃ نمل 20واں پارہ اور اس میں چند آیات صرف الہ کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ جو ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ الہ کا معنی خود آپ بیان کرتے ہیں، خصوصاً میرے استاد مکرم پر یہ ارد گرد کے نام نیاز اللہ یہ الزام لگاتے تھے جب ہمارے مدرسہ میں الحمدللہ کلمے کا معنی مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ اور استاد مکرم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آواز آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف ڈھکی میں یہ آواز لگ رہی ہے، یہ آواز پوری دنیا میں لگ رہی ہے۔ اس وقت تو ہمیں اس بات کا صحیح علم نہیں تھا، جی ہم اس کو بالکل سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آج پتہ چلتا ہے، آج یہ دنیا بتا رہی ہے، آج کا یہ نیٹ بتا رہا ہے کہ واقعی یہ آواز پوری دنیا میں گونجے۔ تو یہ کلمے کا معنی اور مفہوم کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی سور و پکار کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں،
سب کچھ اپنی مرضی سے کرنے والا، اور جب سب کچھ اپنی مرضی سے کرنے والا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب چیزوں کو جانے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ الہ کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ الہ بننے کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ متصرف امور ہو، سب کچھ اپنی مرضی سے کرنے والا ہو، اور سب کچھ اپنی مرضی سے کرنے والا تب ہوگا جب وہ ہر چیز کو جانے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ الہ کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ الہ کے لیے سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اونچا بولے، سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا، یہ دو معتبر صفات ہیں، یہ الہ کے لیے ضروری ہیں۔ اور آئیے دیکھیں قرآن مجید سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ دو صفات الہ کی ہیں اور یہ دو صفات اللہ ہی کی ہیں، لہذا الہ صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ توجہ سے سننا میرے بھائیوں بزرگوں، آیت نمبر 60، 20واں پارہ سورۃ النحل۔ امن خلق السماوات، بھلا بتلاؤ تو صحیح کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے اتارا تمہارے نفع کے لیے آسمان سے پانی، یعنی بارش برسانے والا کون؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، یہ غیر سے فوراً متکلم کی طرف التفات فرمایا، فَأَنبَتْنَا، بس ہم نے اگائے، بِهِ ذات، ساتھ اس پانی کے، حدائق ذات بہجہ، جی باغیچے رونقدار ہم نے اگائے، یہ آسمان سے بارش برسا کر زمین کو سیراب کیا، جی زمین کی خشکی کو تری میں تبدیل کیا، اور رونقدار باغیچے ہم نے اگائے۔ یہ پہلے اللہ تعالی نے پوچھا کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون، زمین کو پیدا کرنے والا، یہ آسمان سے بارش برسانے والا کون؟ پھر فرمایا ان سے رونقدار باغیچے بنانے والے ہم ہیں۔ سبحان، انداز سمجھانے کا نرالا ہے، بڑا عجیب ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، نہیں ہے شان تمہاری، ما کان لکم، لکم یہ اے جن سے کو، جن سے مخلوق، جی سواء کان جنا او انسان او ملکان، چاہے وہ جنات ہو چاہے وہ انسان، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے فرمایا، روح معانی والے نے، کہ وہ برابر ہیں، چاہے وہ جنات ہو چاہے وہ انسان
بھلا بتلاؤ تو صحیح، کس نے بنایا زمین کو جائے قرار؟ زمین کو قرار مستقر بنانے والا کون؟ رہنے کی جگہ بنانے والا کون؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور کس نے اس زمین کے درمیان نہریں چلائیں زمین کے اوپر؟ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ ٹھوک دیے۔ یہ کون ہے پہاڑ مضبوط بنانے والا؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور کس نے دو دریاؤں کے درمیان قدرت کا پردہ حائل کیا؟ اس آیت کریمہ میں 4 صفات بیان کی گئی۔ کتنی ہیں جی؟ 4۔ زمین کو مستقر بنانے والا کون؟ جی نمبر 2 ندی نہریں بنانے والا کون؟ نمبر 3 پہاڑ بنانے والا کون؟ نمبر 4 جی 2 مختلف سیکوں کے دریاؤں کے قدرت کا نظام درمیان میں رکھنے والا، قدرت کا پردہ حائل کرنے والا کون؟ یہ صفات الہ، یہ صفات الہ کی ہیں۔ اب سمجھو مانا، جواب آتا ہے لا جاعل الارض قرارا الا اللہ، نہیں ہے کوئی زمین کو جائے قرار بنانے والا سوا اللہ کے۔ لا جعل خلالها نہارا الا اللہ، نہیں ہے کوئی زمین جی زمین کے اوپر ندی نہریں بنانے والا سوا اللہ کے۔ لا جعل لها رواسي الا اللہ، نہیں ہے کوئی مضبوط پہاڑ بنانے والا سوا اللہ کے۔ ولا جعل بین البحرین حاجزا الا اللہ، نہیں ہے دو دریاؤں کے درمیان قدرت کا پردہ حائل کرنے والا سوا اللہ کے۔ تو جواب آتا ہے لا الہ، ان سب صفات کا مالک جب اللہ ہے تو پھر لا الہ، الہ بھی اور کوئی نہیں سوا اللہ ہے۔ تو بڑے پتے کی بات، لیکن پچھلی آیت میں فرمایا بل ہم قوم یعدلون، پھر بھی لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں، حق سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا بات تو صحیح ہے لیکن بل اکثر لا یعلمون، یہ بات حق والی اور یہ راز اور گر والی بات یہ اکثر لوگوں کو اس کا پتہ، اکثر لا یعلمون، اکثر لوگ بے علم، اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ اگلی ہے یہ 7 صفات ہو گئی، پہلی آیت میں 3 اور دوسری میں جی 4، 3 اور 4 7۔ اگلی ہے اما یجیب المضطر، یہ تو معمولی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو بزرگو، یہ مسئلہ الہ کا عنوان چل رہا ہے اور لفظ الہ کی تشریح ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھ کے مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا لیکن اس کلمے کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، سمجھتے بھی نہیں، اور جو سمجھائے الٹا ان پر الزام اور پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ کلمے کا معنی اور مفہوم رب کا قرآن بتا رہا ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ، ذرا بتلاؤ تو صحیح کون جواب دیتا ہے پریشان حال بندے کو؟ اذا دعاہ، جب پکارے، ویکشف السوء، اور کون اس کی مشکل کشائی کرتا ہے، دعا پکار سن، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون تم کو زمین میں خلیفے بناتا ہے، تمہیں زمین میں خلیفے بنانے والا کون؟ 3 صفات، پریشان حال کی دعا سننے والا کون؟ اس کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ تمہیں زمین میں خلیفے بنانے والا کون؟ یہ اللہ کریم پوچھ رہے ہیں۔ خلیفہ کا معنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی مخلوق، جی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ انسانیت کا چلا، جی اور پھر آج الحمدللہ انسان پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، جدھر دیکھو انسان ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اور آخری پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی امت بڑی کثیر امت، اللہ کریم نے بطور انعام کے آپ کو امت کثیر عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، جی یہ خلفاء کا معنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ،
الہ کی صفات. جب اور کوئی نہیں ہے تو پھر کہہ دو لا الہ الا اللہ. قلیلا ما تذکرون. بات تو بڑے پتے کی ہے، بڑی نصیحت والی بات، لیکن بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. جی اگلی ہے کل کتنی صفات ہو گئی؟ 10. اگلی ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ اإلہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون. امن یہدیکم، بھلا بتلاؤ تو صحیح کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے. جی خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں، جب جنگل بیابان خشکی کے جنگلات میں ہو، جی رات کی تاریکی میں، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، وہاں پر تمہاری جب راستہ بھول جاتے ہو تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ یہ صفت ہے الہ. دوسری صفت ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ. اور بتاؤ کون بھیجتا ہے ہواؤں کو باران رحمت سے پہلے پہلے بشرا بطور خوشخبری کے. آپ نے خوشخبری کے طور پر یہ ٹھنڈی رس بھری ہوائیں، جی یہ میٹھی اور ٹھنڈی ہوائیں، یہ بھیجنے والا باران رحمت سے پہلے کون ہے؟ جی اِلٰہِ مع اللہ. یہ الہ کی صفتیں ہیں اور ان صفات کے ساتھ ہے کوئی الہ جو اللہ کا شریک ہو؟ تو جوابت لا ہادیکم لا ہادیکم فی ظلمات البر. نہیں ہے تمہیں ہدایت جی کرنے والا خشکی اور تری کے اندھیروں میں سوا اللہ کے. لا مرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ الا اللہ. سبحان اللہ. جی رونق ٹھنڈیاں ہوائیں، میٹھی اور ٹھنڈی رس بھری ہوائیں باران رحمت سے پہلے پہلے لانے والا کوئی نہیں سوا اللہ. یہ الہ کی صفات. کس کی؟ الہ. ہاں یہ کتنی صفات ہو گئی؟ جی 12. اگلی ہے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ. بھلا بتلاؤ تو صحیح کس نے ابتداءً پیدا کیا مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر دوبارہ لٹائے گا. جی کون پیدا کرنے والا ابتداء، دوبارہ پیدا کرنے والا کون؟ ومن یرزقکم من السماء والارض. اور کون تمہیں روزی دینے والا آسمان و زمین سے، یعنی آسمان سے بادلوں سے بارش برسا کر جی بنجر زمین کو آباد کر کے تمہاری روزی کے انتظام کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کریم پوچھ رہے ہیں. یہ صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی. یہاں پر 3 صفات. پہلی صفت ابتداء پیدا کرنے والا کون، دوسری صفت امتحان پیدا کرنے والا کون، یعنی دوبارہ امتحان پیدا کرنے والا، تیسری صفت رازق تمہارا کون. جوابت اللہ بادی الخلق الا اللہ. لا بادی الخلق الا اللہ لا معید الخلق الا اللہ. نہیں ہے کوئی ابتداء پیدا کرنے والا سوا اللہ کے. لا معید الخلق الا اللہ. نہیں ہے کوئی دوبارہ پیدا کرنے والا سوا اللہ کے. لا رازق الا اللہ. نہیں ہے کوئی رازق سوا اللہ کے. لا الہ. نتیجہ کیا نکلا؟ لا الہ الا اللہ. یہ 12 اور 3 15. یہ 15 صفات کا خلاصہ، یہ 15 صفات الہ کے، ان کا خلاصہ کیا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ. 15 صفات کا خلاصہ کیا ہے؟ سب کچھ کرنے والا اللہ. لا متصرف فی الامور
سب کچھ کرنے والا تب ہوگا جب سب کچھ جاننے والا ہوگا۔ تو اگلی آیت میں اللہ کریم نے اپنے متعلق علم کا بھی اس بات فرما دیا، علم غیب کا، جی ذرے ذرے کا علم میرے پاس، مخلوق سے علم غیب کی نفی۔ آیت نمبر 65 دیکھیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ لَا يَعْلَمُ، اعلان فرمائے میرے محبوب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یعلم نہیں جانتی مخلوق، من وہ مخلوق، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں۔ آسمانوں میں کون؟ فرشتے 1 ارواح، زمین پر ساری کائنات، انسان، جنات، نیک بد سب نہیں جانتے۔ اللہ کس کو نہیں جانتے؟ اللہ کریم نے فرمایا الغیبہ، یہ غیب کو نہیں جانتے۔ یا اللہ پھر کون جانتا ہے؟ فرمایا الا اللہ، سوا اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ لا عالم الغیب الا اللہ، اس آیت کا نچوڑ کیا نکلا؟ لا عالم الغیب الا اللہ، نہیں کوئی غیب کو جاننے والا سوا اللہ کے۔ یہ اللہ کریم نے تینوں مخلوقات سے علم غیب کی نفی کی، جنات سے بھی نفی، ملائکہ سے بھی نفی، اور انسانوں سے بھی۔ یہ دیکھیں پہلا پارہ سورۃ بقرہ، حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ کریم کے دربار میں عرض کی کہ یا اللہ ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو زمین پر فساد برپا کرے گی۔ انہوں نے کیونکہ پہلے جنات آباد تھے، جنات کی شرارتوں اور سرکشی کو دیکھ کے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ پھر ایسی مخلوق ہوگی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے جس انسان کو پیدا کر رہا ہوں، جس مخلوق کو، اس کی عظمت سے تم واقف نہیں ہو۔ لمبا واقعہ، پھر اللہ کریم نے اس انسان کی عظمت فرشتوں کے سامنے ظاہر کی، ان کا علمی مناظرہ کرا دیا۔ اور اللہ کریم نے جو انسان کو علم فطری عطا فرمایا تھا وہ فرشتوں کو عطا، تو فرشتوں نے اعتراف کیا کہ یا اللہ ہم غیب نہیں جانتے، ہمیں وہی کچھ پتہ ہے، ہمیں اس انسان کی عظمت کا کوئی پتہ نہیں تھا، ہمیں وہی کچھ پتہ ہے جو آپ ہمیں بتائیں۔ یہ دیکھیں، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ آیت نمبر 32۔ اللہ کریم نے علمی مناظرہ کروایا جن انسانوں کا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا، چند چیزیں پیش کی گئیں۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہم ان کو نہیں جانتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی ضروریات زندگی کی چیزیں، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے خاصے بتا دی۔ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم الا ما علمتنا مگر وہی کچھ ہوتا ہے جو آپ ہمیں، یعنی اطلاع علی الغیب، علم غیب ہمارے پاس نہیں ہے، جو آپ کو بتائے ہمیں اس کا۔ اللہ کریم نے فرمایا اگلی ہے، الم اقل لکم، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ انی عالم، بے شک میں غیب السماوات والارض، غیب جانتا ہوں آسمانوں کا اور زمین کا۔ یہ فرشتوں سے علم غیب کی نفی، جی جنات سے بھی علم غیب کی نفی۔ دیکھیں نا غالباً سورۃ سبا ہے، فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ ما دلهم على موت
22 پارہ آیت نمبر بتائے نا 14، 22 پارہ سورۃ سبا آیت نمبر 14. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. یہ یاد رکھیں موت کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے توہین ہے. اللہ موت سے پاک ہے. باقی کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان. جی ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا جام پینا ہے. موت سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. اگر موت سے پاک ہے کوئی ذات تو وہ صرف رب ذوالجلال. اللہ کے انبیاء علیہ السلام معصوم ہستیاں، وہ بھی موت سے پاک نہیں. خود ہمارے پیغمبر سید الانبیاء امام الانبیاء فخر موجودات کل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کا جام پی چکے. اللہ کریم نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہی آیت حضرت صدیق اکبر نے بھی اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی تلاوت کی تھی. اور اللہ کریم نے بطور تسلی کے فرمایا تھا ایک مقام پر انک میت وانہم میتون. میرے محبوب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تجھے موت کا طعنہ دیتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو. موت یہ طعنہ نہیں ہے، آپ کا دل خفا نہ ہو. ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں موت یہ آپ پر بھی موت تو آنی ہے اور پیچھے انہوں نے بھی نہیں رہنا. انک میت وانہم ان پر بھی موت آنی ہے، لیکن موت میں فرق ہے. اللہ کے معصوم پیغمبر کی موت عظمت بات شان بات اور آپ کی زندگی پاک. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کی بذری زندگی دنیا کی زندگی سے کئی گنا اعلیٰ و رفع. بات سمجھا؟ تو موت کا لفظ اللہ کے نبی کے حق میں توہین نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق اللہ کریم نے موت کا لفظ فرمایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق بھی موت کا لفظ فرمایا. تو یہ موت کا لفظ انبیاء علیہ السلام کے حق میں توہین ہرگز نہیں ہے. اگر معاذ اللہ توہین ہوتی جیسے کچھ نالائق لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے متعلق موت کا لفظ توہین ہے، معاذ اللہ انہوں نے قرآن پر بھی الزام لگایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور خود اللہ کریم پر بھی. معاذ اللہ اللہ پاک اپنے انبیاء کی توہین قرآن میں نازل کرے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. فلما قضینا علیہ الموت، بس جب فیصلہ کیا ہم نے حضرت پر موت کا، ما دلہم علی موتہ، نہیں دلالت کی ان کی موت پر کسی نے، یعنی نہیں خبر ہوئی اس کی موت کی کسی کو، الا دابۃ الارض، مگر خبر دی ایک دابۃ الارض نے. جی ایک سیوی جسے آپ بولتے ہیں دیمہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے جس کا کام ہے سبحان اللہ لکڑی کو کھا جانا، ہضم کرنا. سبحان. حضرت لمبا واقعہ اپنے عصا مبارک کی ٹیک لگائے ہوئے سہارا دیے ہوئے کھڑے ہیں. موت کا وقت آ گیا. سبحان. حضرت موت کا جام پی چکے. جنات اپنے کام میں لگے. جب کام مکمل ہو گیا وہ دیمک نے عصا کو کھانا شروع کیا. وہ عصا کھوکھلا ہویا. حضرت کا وجود پاک بھاری تھا. جب عصا مضبوط تھا، اس میں جان تھی، مضبوطی تھی، قوت تھی، سہارا بنا رہا. جب اندر سے کھوکھلا ہو گیا، ٹوٹ گیا. سبحان. اللہ کریم نے مسئلہ سمجھانا تھا. جی فلما خرّا، جب حضرت کا وجود اقدس زمین پر گرا، تبینت جنوں پر یہ بات واضح ہو گئی. پہلے جن کہتے تھے ہم غیب جانتے ہیں، جن بڑے بڑے دعوے کرتے تھے جنات، جی ہم خبریں رکھتے ہیں آسمان کی، زمین کی، جنگلات کی، سمندروں کی. یہ جنات کے دعوے تھے. جیسے آج کل بھی کچھ جنات جی اپنے مشرک سرداروں کے سامنے آ کے دعوے کرتے ہیں
اگر جنات کو پتہ ہوتا کہ حضرت وفات پا گئے ہیں تو یہ کبھی بھی اپنے کام میں نہ لگے رہتے ہے جی، یہ کام چھوڑ دیتے. لما فرّا تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، واضح ہو گیا جنوں پر یہ بات کہ جے کر وہ جانتے غیب کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ اس عذاب تکلیف والے یعنی مصیبت تکلیف کام والی اس میں وہ ہمیشہ ٹکے نہ رہتے. کافی ٹائم یہ اس محنت اور مشقت میں مبتلا رہے. اس عذاب سے محنت مراد ہے، عذاب سے محنت، کام کی محنت مراد ہے. جی جنات کے متعلق بھی واضح ہو گیا کہ جن غیب نہیں جانتے، بس ایک ایک حوالہ کافی ہے. چلو انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی دیکھ لو. سب انبیاء کہہ رہے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم، بلکہ پہلے حوالہ آپ دیکھ چکے ہیں. قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اے اللہ غیب کو تو جانتا ہے، ہم غیب کو جانتے ہیں. تو علم غیب کی نفی ہو گئی. کس سے؟ انبیاء علیہ السلام سے. فرشتوں سے بھی علم غیب کی نفی، انبیاء علیہ السلام سے بھی علم غیب کی نفی، جنات سے بھی علم غیب کی نفی. آؤ اپنے مقام پر. جی سورۃ نمل. لا یعلم قل، یہ قل اس کا معنی ہے اعلان فرماؤ، فرما دو میرے محبوب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم. او میرے بھائیوں بزرگوں، اعلان کرانے والا اللہ، اعلان کروانے والا اللہ، اعلان کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کتاب میں اعلان ہو رہا ہے وہ ہے اللہ کا کلام. سبحان اللہ. قل میرے محبوب پیغمبر کریم آپ اعلان فرمائیں کہ لا نہیں جانتی مخلوق من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں موجود، جو زمین میں موجود. یہ آپ نے حوالہ جات کے دیکھ لی. جی کس کو نہیں جانتے؟ فرمایا الغیب، غیب کو نہیں جانتے. یا اللہ پھر غیب کو جاننے والا کون؟ فرمایا الا اللہ، سوا اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ موت کے بعد دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. ہاں جو مرے ہو کو پکارتے ہیں غیبانہ حاجات میں متصرف سمجھ کر، جی ما فوق الاسباب، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے ولیوں کی اور جنات کی سور و پکار کرتے ہیں. جی جو مر چکے ہیں، موت کا جام پی چکے ہیں. اللہ کریم فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. وما یشعرون ایان یبعثون. دنیا میں بھی اللہ والوں کو اللہ پاک نے موت دی، پھر اٹھایا، پھر پوچھا کہ آپ اس دنیا میں جی اس جگہ کتنا ٹھہرے، کتنا سوئے، کتنا مرے پڑے رہے. ان کو کوئی پتہ. انشاءاللہ زمان کو پھر اگلے سبق پر چلائیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہاں جی آج